أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ دین اسلام احسان کا دین ہے، دین اسلام بھلائی کا دین ہے، دین اسلام معاشرتی رحم دلی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ احسان کا ایک کامل نمونہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، پڑوسی کے ساتھ احسان، اپنے ملازم، ماتحت، یہاں تک کہ غلاموں کے ساتھ احسان، تجارت میں احسان، فقراء، مساکین، یتامہ کے ساتھ احسان، یہاں تک کہ حیوانات کے ساتھ احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی بعثت سے پہلے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت مکہ کے اندر ایک حلف الفضول ہوئی۔ اور اس میں بہت معزز لوگ شریک ہوئے۔ ایک حلف نامہ ہوا، معاہدہ ہوا، جس معاہدے کا بنیادی مقصد لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ احسان کرنا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے اندر کچھ شخص نے اشراف مکہ میں سے کسی کو اپنا کوئی مال بیچا تھا تجارت کے اندر، اور وہ شخص یمن یا کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا تھا۔ تو جس شخص کو اس نے مال بیچا اس کی قیمت اس کے ذمے تھی۔ وہ شخص آیا مکہ میں، اس بڑے آدمی نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کا حق دینے سے منع کر دیا۔ وہ شخص بہت چیخو پکار کرنے والا تھا اور اپنی مظلومیت لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
کئی دیگر اشراف قریش کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا، ایک کمیٹی بنائی کہ آج کے بعد مکہ کے اندر جو بھی شخص حاجت مند آئے گا، مظلوم آئے گا، حقدار آئے گا، مستحق آئے گا، تو ہم سب مل کے اس کو اس کا حق ظالم سے لے کر دیں گے، اس کے ساتھ احسان کریں گے۔ تو اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے اندر شریک ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نہیں آئی تھی، اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، مظلوموں کو ان کا حق لے کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک روشن باب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ میں سردی محسوس کر رہا ہوں، خدشہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایک عجیب طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے احسان والی زندگی تھی۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے سر کے تاج، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس وجہ سے کہ آپ رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ لاچار لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے ہیں، یہ احسان ہے، سارے معاشرے کے ساتھ احسان ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، بے روزگار کو اپنے ہاتھوں سے کما کے کھلانے والے ہیں۔ جو شخص کما نہیں سکتا، اس کے گھر میں اناج نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو اے میرے سر کے تاج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، فقیر، نادار، بے روزگار، جو اپنے معاش کا خود اہتمام نہیں کر سکتا، آپ اس شخص کو خود کما کے کھلاتے ہیں، بے روزگاروں کی، ناداروں کی آپ اس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مظلوموں کی، ظالم کے خلاف مدد کرتے ہیں، مظلوم کو اس کا حق لے کر دینے میں ظالم کے خلاف اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ آپ احسان کرو گے لوگوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ ایک تو یہ لوگوں کو اخلاق اور تربیت دی گئی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بد سلوکی مت کرو۔ یہ بہت ہی بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص حسن سلوک کر رہا ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اور جب اس کی باری آ رہی ہے، آپ کو اس سے کوئی کام پڑ رہا ہے یا آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس وقت اس سے منہ پھیر لیں، یا آپ کے ساتھ وہ بہت امانت داری سے چل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ خیانت کریں، وہ آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، تو بھلائی کا بدلہ تو صرف بھلائی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ احسان کرو گے، محسنین ہوں گے، نیکی کرو گے، حسن سلوک کرو گے،
تو اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیں گے۔ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کی صورت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ احسان کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر مخلوق کی بات کی جائے تو دنیا کے اندر احسان کے سب سے زیادہ حقدار انسان کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرو، والدین کے حقوق کا خیال رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، ای العمل افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو وقت سے ضائع نہ کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اس کے افضل اور اعلیٰ اور پہلے وقت پر نماز کو ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ نماز کو وقت پر پڑھنے کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے افضل عمل ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے دنیا میں؟ مخلوق میں سے میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا، احسان کا، نیکی کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک میں، خدمت میں، شفقت میں، مہربانی میں والدہ کے 3 حق بتائے، اور والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے درجے میں ذکر کیا۔ جبکہ اگر اتھارٹی کی بات کی جائے، اطاعت کی بات کی جائے، فرما برداری کی بات کی جائے، تو اس میں والد کا درجہ، والد کی اتھارٹی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا ولی کون ہوگا؟ والد۔ گھر کے جمی امور، قوام کون ہوگا؟ قیم کون ہوگا؟ گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ جو کہ آپ کی والدہ ہے، میری والدہ ہے، اس پر جس کا حکم ماننا مخلوق میں سے لازم ہے، اس کا شوہر ہے۔ تو اتھارٹی کے اندر، حکم کے اندر، طاعت کے اندر والد کا درجہ ہے، اور شفقت، مہربانی، حسن سلوک، خدمت، اس میں ماں کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا ہے، کیونکہ ماں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا جب بھی حسن سلوک کا ذکر کیا، والدین کو اکٹھا ذکر کیا، قرآن مجید کے اندر بھی، سنت کے اندر بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کا جب ذکر کیا، سب سے بڑے گناہ، بڑے گناہوں میں سے بھی 7 بڑے گناہ، السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، اکبر الکبائر گناہ، سب سے بڑے گناہ۔ شرک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقوق الوالدین کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے تو اپنے والدین کی نافرمانی ہے۔ 7 بڑے ہلاکت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اندر اس کا ذکر کیا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک،
اور قرآن مجید اسی سورہ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب عمر رسیدہ ہو جائیں اس وقت ان کو زیادہ مہربانی، زیادہ شفقت، زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے، زیادہ نرمی گفتار کی ضرورت ہے. اس وقت آپ ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کریں گے، زیادہ احتیاط والا معاملہ کریں گے جب اس عمر کے اندر پہنچ جائیں. تو آپ نے ان کو جھڑکنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، سختی کرنا تو دور کی بات ہے، آپ والدین کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہائے افسوس، یہ آپ نے کیا کر دیا. ڈانٹ کا ہلکا کلمہ بھی آپ ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے. والدین کے ساتھ اس نے سلوک. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کی باری آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی رزق کے اندر برکت ہو جائے اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے، جو شخص عمر میں برکت چاہتا ہے اور اپنے رزق میں بڑھوتری اور فراخی چاہتا ہے، رزق بڑھ جائے، رزق کی وسعت چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، رشتہ داری کو ملائے. رزق کو بڑھانے کا دنیا کے اندر طریقہ، رزق کی بڑھوتری، رزق میں برکت. جو رزق آپ کمائیں آپ کی ضروریات کے لیے آپ کو کافی ہو جائے، آپ کو سکون پہنچائے، آپ کے لیے سکینت کا باعث بنے، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی سے آپ بچیں، آسمانی آفات سے بچیں. اور سب سے بڑا انسان کے لیے رزق اس کی اولاد ہے. اس سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے. دنیاوی نعم کے اعتبار سے سب سے بڑا رزق انسان کی اولاد ہے. رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد کے عادت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس اولاد کے جو انسان کو دنیا کے اندر فائدے ملتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. یہ ہے رزق کے اندر بڑھوتری کا ایک ذریعہ، اولاد. پھر انسان کا مال ہے، درہم و دینار ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، آسائش ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہیں. تو جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، رزق بڑھانا چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، ایک کام کرو فَلْيَصِلْ رَحِمَ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو ملانے والا وہ شخص نہیں ہوتا کہ جب اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو وہ بھی جواب میں حسن سلوک کر دے. وہ کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ. یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہوتی. اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ نے چچاؤں کے ساتھ، آپ نے بھائیوں کے ساتھ، آپ نے ماموں کے ساتھ، اپنی خالہ، اپنے پھوپھو، اپنے کزنز، باقی اپنی برادری، جہاں تک رشتہ داری کا بڑی سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ تو ایک مفاد پرست شخص کی سوچ ہوتی ہے. بس ٹھیک ہے میرے ساتھ اچھا رہے گا تو میں بھی اچھا رہوں گا. تو یہ تو ساری دنیا ہی کر رہی ہے. یہ تو آپ، میں جملہ بولنا نہیں چاہتا، یہ تو آپ کسی کافر کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے تو وہ کافر آپ کو ضروری آگے آپ کے گھر پہ فائرنگ تھوڑی کرے گا. یہ آپ نے کون سا کمال کا کام کیا. ہاں انسان ہیں ہم بھی، آپ بھی سارے، جب کوئی بد سلوکی کرتا ہے تو ظاہر انسان کا دل تو دکھتا ہے. اب درجہ اس کو ملے گا، اجر اس کو ملے گا جو صبار شخص ہوگا، شکور ہوگا، تحمل والا ہوگا، بردباری والا شخص ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواسع بالمکافئ، برابری کرنے والا بدلے کے اندر میرے ساتھ اچھا رہے گا میں بھی اچھا رہوں گا. آپ کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی، بد سلوکی کی، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، رشتہ دار ہے، کزن ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آج کے بعد پھر میرے طرف میرے پنجابی کی آندے نے کہنے میرا تیرا مرن جیون مک گیا. اے مرن جیون نہیں مکائی دے، مرن جیون نہیں مکائی دے. اسلام، مسلمان، اس کی سوچ احسان کی سوچ ہے. اور پھر بڑی عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے.
ہمارے اندر ایک عجیب سی ایک چیز پائی جاتی ہے جو ہم دوست بناتے ہیں اپنے خود سے دوست، جنس کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا. اچھا، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، تکلیف، ناراضگیاں ان کو بڑا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ دار بنایا ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد ہمارے خون کا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ دیا نسب کا، جو دور کا بہت زیادہ دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے، جس کے ساتھ ہمارا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی غلطی کر دے، ہمارے اعتبار کو، اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے، ہم بعد میں کوشش کرتے ہیں منت کر کے اگر ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہے اس کو راضی کرنے کی. لیکن جو ہمارا سگا بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، چچا ہے، کزنز ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے اور آئندہ بھی یہ رشتہ ہمارے توڑنے سے یہ ٹوٹے گا نہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمارے اندر اتنا تکبر، کبر آ جاتا ہے کہ ہم ان کے سامنے معذرت کر کے اس رشتے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو ہم جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. دین اسلام کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے، عبادات کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید ہے وہ صلہ رحمی کی ہے. سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت ہے عبادات و عقائد کے بعد وہ قطع رحمی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا يدخل الجنت قاطع. تو میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ احسان، والدین بھی رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں لیکن ان کا درجہ ایسا ہے کہ ان کو الگ سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. باقی سارے رشتہ دار، بھائی بہن، والدین کے بعد رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کے بھائی بہن اور بیوی بچے بھی اسی میں آ جاتے ہیں. حسن سلوک، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آپ سوچئے اور غور کیجئے، کیا ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں گزرتا؟ اب اس حدیث کو سننے کے بعد میں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا ایسا کوئی معاملہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے. نبی پاک نے حل بتایا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غور سے سننا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2558 ہے، 2558 نمبر حدیث. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رشتہ داری کو ملاتا ہوں، وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں. میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، وہ میرے حقوق سلب کرتے ہیں. یعنی میرا ان کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، جواب کے اندر وہ بڑے برائی سلوک کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، یہ دین اسلام، یہ نبی پاک کی تعلیم. آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بس جیسا وہ کرتے ہیں تم بھی کرو. نعوذ باللہ، یہ نہیں ٹٹ فر ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے. یہ دین اسلام نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کو تعلیم فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ رشتہ داری کو ملاتا رہ، تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کو جاری رکھ، تو ان کے اپنے ذمے حقوق کو ادا کرتا رہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا. ہاں، جو تیرے ساتھ وہ بدسلوکی کر رہے ہیں اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کا بوجھ ان کے اپنے سر ہوگا، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، شاید سنن ابی داؤد میں ہے، آپ نے فرمایا ان کی شرارتوں پر، ان کی تکلیفوں پر جو تو صبر کرے گا اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے. ایک اس نے سلوک ان کے ساتھ کرنے کا، اور دوسرا ان کے بدسلوکی کے اوپر صبر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، تمہیں دوہرا اجر ہے. یہ ہے دین اسلام. ہم میں سے کتنے لوگ ویسے اس قاعدے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنا سکتے ہیں؟ ہم بہت کمزور لوگ ہیں.
لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. آج ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہماری خالہ، پھوپھو، رشتہ دار ہمارے ساتھ تھوڑی سی بات سلوکی کریں، ہم کہیں ٹھیک ہے بھائی، وہی جو میں نے پنجابی کا لفظ بولا، ہمارا مرن جیون ختم ہو گیا. نہیں بھائی، ہم جب جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی، مقصد اس کا بیان کرنے کا، یہ جو بیان کیا جاتا ہے کیا مقصد ہے؟ کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو. میں یہ سوچوں یار میرے اندر یہ غلطی ہے، میں جلدی بھڑک جاتا ہوں، مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں پیدا کر لیتا ہوں. آج کے بعد میں نے یہ بیان کیا ہے، یہ صحیح مسلم کا نسخہ، یہ آج کے جمعے کا خلاصہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بالخصوص رشتہ دار بدسلوکی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، حقوق غصب کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان کو معاف کرنا ہے، عفو درگزر سے کام لینا ہے، اور ان کے جو حقوق، جب وہ بیمار پڑے گا آپ نے عیادت کے لیے جانا ہے، وفات ہو جاتی ہے ہم نے اس کے جنازے کے اندر اس کی دعا کے لیے شریک ہونا ہے، اگر اس کو مال کی ضرورت پڑتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، فقیر ہے، چاہے اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے، برا کہا ہے، یا میرے بارے میں کوئی غیبت کی ہے، کوئی بھی قصد کی ہے، آج اس کو میری ضرورت ہے، یہ حدیث بتاتی ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم اپنا حق ادا کریں گے، اور اس کا اجر ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے لیں گے. ہاں اگر ہماری یہی طبیعت ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا میں لینا ہے، جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں ہمارا رشتہ دار ہمیں اس کا اسی دنیا میں ہی سارا بدلہ دے، تو پھر ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری آخرت پر نظر ہے، ہم اس دنیا کو فانی سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دل یہ کرتا ہے ہونا بھی ایسے چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسا ہم رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں، اللہ ہمیں رشتہ دار بھی ایسے ہی دے، اچھا سلوک کرنے والے، ہم بھی اچھے سلوک کرنے والوں، ہمارے رشتہ دار بھی اچھے سلوک. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، تحمل پیدا کرنا چاہیے. اگر تھوڑی ہر بندہ اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کر لے، معاف کرنا سیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو معاف کرتے ہیں اللہ ان کو، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، رشتہ داری کا بہت زیادہ تاکید قرآن مجید میں کی گئی ہے. احسان، آج کے جمعہ کا عنوان یہ ہے، احسان کریں لوگوں کے ساتھ. دین اسلام احسان کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جو والدین فوت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ احسان کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. والدین فوت ہو جائیں تو ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دنیا کے اندر بھی اگر وہ بڑھاپے میں ہیں اور جب دنیا سے چلے جائیں تو بالولا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے. اے اللہ، جیسے میرے والدین نے میری کمزوری اور بچپن کے اندر، اے اللہ جیسے میرے ساتھ رحمت کی تھی، اللہ تو میرے والدین کے ساتھ رحمت فرما. دعا، استغفار، یہ بات تو عام معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر، اور یہ جملہ میں اپنے ذوق سے بیان کرتا ہوں، آپ تو عام طور پہ یہ دروس میں بیان نہیں کیا جاتا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے. اور یہ میں بات بتا دوں، مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس کی نیک اولاد ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، فوت ہو گیا اب کیا کرنا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے تین کے. صدقہ کر گیا جس کا آگے ثواب اور اس کا فائدہ جاری رہنے والا ہے، یا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یا پھر نیک اولاد، مرنے کے بعد بھی فائدہ جس کا ہوتا ہے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو سب سے بڑا احسان والدین کی دنیا میں بھی اور خاص طور پہ وفات کے بعد احسان
دعا کرنا ہے۔ دوسرا، ان کی طرف سے کسی بھی شکل میں نفلی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر ان پر کوئی قرض تھا تو وہ ادا کرنا اولیاء کے اوپر لازم ہے۔ چوتھا یہ ہے، اگر ان پر حج فرض ہو چکا تھا، یہ صحیح بخاری وغیرہ سے بیان کر رہا ہوں، حوالہ نہیں دے رہا، اگر ان پر حج فرض ہو چکا تھا، مالدار تھے لیکن حج کر کے نہیں گئے، تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اگر عمرہ وغیرہ یا روزے یا کسی بھی چیز کی انہوں نے نظر مانی تھی، اس نظر کو پورا کیا جائے گا۔ اگر رمضان کے یا نظر کے ان کے روزے رہتے ہوں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، تو یہ روزے رکھے جائیں گے۔ سب سے بڑا احسان وفات کے بعد والدین کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے دعا استغفار کرنا۔ اپنی نمازوں کے اندر والدی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ آخری تشہد میں اکثر پڑھی جاتی ہے اور بالکل بڑی اچھی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان کرنے والا بنائے، ہمیں احسان کرنے والا بنائے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔